لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، سورۃ العصر کی روشنی اندر مختلف خطبات کے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اندر گھاٹے اندر ہے، مگر اس خسارے کو بچنے والا وہی شخص ہے جس کے اندر چار صفات بے وقت موجود ہو. اگر وہ چار صفات موجود ہیں تو یقیناً انسان خسارے تو محفوظ ہو گیا ہے.
اور اگر وہ چار صفات موجود نہیں تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، وہ خسارے اندر ہے، نقصان اندر۔ چار صفات فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے پہلی صفت، پہلی خوبی، پہلا وصف کہ جو شخص ایمان لائے۔ ایمان کے حوالے نال بہت ساری گفتگو پچھلے خطبات اندر ہو چکی کہ ایمان کیا ہے، تعریف کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جس وقت انسان مومن ہو جائے، ایمان لے آئے، اس ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وعامل الصالحات، اچھے اعمال کرے۔ ایسا ممکن ہی نہیں انسان ایماندار ہوئے، اس کا ایمان صحیح ہوئے اور وہ اعمال صالحہ نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اب خود عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ حدیث بھی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے جو کوئی شخص برائی دے کے اس نے روکے اپنے ہاتھ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہوئے تو زبان نہ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو آپ نے دل اندر برا جان۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایک کمزور ترین ایمان، یعنی کمزور ترین ایمان ہے کہ برائی نو برائی سمجھنا، اور برے آدمی جو برائی کر رہے ہیں کم از کم اس نے برا سمجھے تو صحیح۔ تو ایمان دے کمزور ہونے دی کمزور ترین ایمان اس شخص کا، تو جس کا ایمان صحیح ہے، طاقتور ہے، اور ایمانیات نو سمجھ کے ایمان لے آئے، اللہ دی معرفت، رسول اللہ دی معرفت حاصل کر کے، جان کے، علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ایمان لے آئے، تو ایسا شخص نیک اعمال نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تقاضا ایمان ہے کہ انسان خود بخود نیک اعمال پر بڑھے، اس میں لذت چاشنی محسوس ہوئے اعمال صالحات، وعامل الصالحات، نیک اعمال پر، اور ان اعمال اندر اس قدر انسان لذت محسوس کرے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی زخمی ہو گئے جس وقت آپ کے قاتلانہ حملہ ہو، تو 3 دن زخمی حالت میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور جو 3 دن نے وہ بھی بے ہوشی والی کیفیت سے، تو آپ نے ایک صحابی رسول آپ دے گھر داخل ہوئے اس ارادے نال کہ آپ دی تیمارداری کی جائے، پوچھا جائے۔ اجازت طلب فرمائی، اندر داخل ہوئی، تو جڑے آپ کے ارد گرد بیٹھے سن ساتھی اولاد، انہوں کو آنے والا شخص پوچھتا ہے کہ امیر المومنین دی کی حالت ہے، کس طرح نے طبیعت کیسی؟
چرپائی تھی بے ہوش پڑے سے کہنے والے نے بات کہی کہ دیکھ لو جو کیفیت نظر آ رہی یہی کیفیت. وہ دوست قریب ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات کرنا چاہیے جس طرح کوئی بیمار بے ہوشی پیا ہوئے تو قریبی دوست عزیز آ کے اس نے بلان کی کوشش کر یا اپنے آپ میں گفتگو کرتا ہے اپنے جذبات عقیدت کا اظہار کرنا. آواز دیتی بلائے آپ پہ ہوش. اسی اثناء اندر نماز کا وقت ہو گیا اور آسان آ گیا. ہوں جو شخص پوچھنے واسطے آیا صحابی رسول وہ قریب ہوئے اور اپنی پیار محبت فرمانے امیر المومنین تسی تے نماز نہ بڑی محبت کر دے اٹھو اذان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو. بس نماز کا لفظ انہوں نے کان پین کی دیر سی سیدنا عمر رضی اللہ اکھا کھول لیا. دیکھیے کہ اعمال صالحہ نہ لگاؤ ایک تعلق محبت ہو کہ بے ہوشی دی کیفیت جدو وجدان لفظ صلاۃ آیا ہے تو ہوش محسوس کیتا اٹھے نے اکھا کھولیا فرمایا میں نماز والے چلو. اور یقیناً ایسے لمحات اسی شخص نصیب ہو سکتا جس نے اللہ نے دنیا کی پاکیزہ زندگی بخشی ہوئے ہوشی اندر صحت اندر جوانیت. تقاضا ہے ایمان کے بندہ اعمال صالحہ کرے. اس کے بارے بھی گفتگو ہو چکی. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور اعمال صالحہ کا تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو حق دی وصیت نصیحت تلقین تبلیغ کرے. خسارے نقصان دنیا و آخرت کے خسارے تو بچن دا یہی راستہ ہے کہ وتواصوا بالحق. اس کے حوالے نال چند گزارشات تے غور فرمائی. بعض لوگوں کا نظریہ ہے یا نظریہ نہ سمجھو تو سستی ہے یا دنیاوی کچھ مصروفیات اس قدر کہ انسان اس وتواصوا بالحق والے فریضے تو کتران کی کوشش کر کہ شاید ایمان اور اعمال صالحہ نجات نہیں کافی. تو غور کیجئے قرآن سچا ہے اللہ کی ہر بات سچی ہے اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے دی انسان خسارے نقصان ہے مگر یہ چار صفات دے والے لوگ خسارے تو بچے ہوئے. اللہ قسم اٹھائے اور میں اور تسی کہیے کہ نہیں اپنا ایمان صحیح کر لو اپنے اعمال صحیح کر لو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو دوسرے کی پرواہ نہ کرو اتنا نجات ہو جائے گی. خسارے جو انسان نکل آئے تو انسان کو یاد جرت ہمت کرے آگے بڑھے کہ نہیں یہ صورت ناؤذ باللہ صحیح نہیں ہے یا یاد صحیح نہیں ہے یا یہ کوئی شبہ ہے. اگر قرآن لا رہے وفی ہے تو پھر انسان کو اپنے کردار تے اپنے الفاظ تے اپنے اقوال تے اپنے بولاں تے غور کرنا چاہیے. وتواصوا بالحق فرض ہے اسی طرح جس طرح نماز فرض جس طرح ایمان فرض ہے نماز فرض ہے اعمال صالح انسان دی اپنی ذات تے فرض نے اسی طرح وتواصوا بالحق فرض کہ جو کوئی جس حالت ہے اس کو رہنے دو کچھ نہ کہو. یہ ایسا جملہ ہے جو بالکل قرآنی آیات اور حدیث سے صریحاً مخالف.
بھائی سارے انبیاء کرام ہزاروں لاکھوں کی تعداد آئے کس لیے واسطے؟ یہ اپنی اصلاح لئی آئے نے تو انبیاء تے معصوم گناہ تو پاک، تو ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ تو پاک ہوتا ہے، اعمال صالحہ دا مجسمہ ہوتا ہے، ایمان ایک بلندی تے فائز ہوتا ہے۔ تو انبیاء کس واسطے آئے؟ انبیاء کی نبوت غازی و تواصو بالحق تو بھیشا کا مقصد، آن کا مقصد و تواصو بالحق کہ حق دی تبلیغ، حق دی وسعت، حق دی سراح، حق دی طرف بلانا۔ یہ انبیاء کرام دا شیوا ہی نہیں، یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی۔ جی ہر بندے نو اپنی حالت چھوڑ دو تو پھر انبیاء دے آن دا مقصد فوت ہو گیا، ختم ہو۔ ایک چھوٹے جا جملے نے انسان نو کس مقام سے پہنچا دو کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا ٹھیک کر لو، اپنا وجود نو ٹھیک کر لو۔ کوئی شک نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا فرض ہے، اپنے گھر نو ٹھیک کرنا فرض ہے، لیکن جدو اپنے تو آگے بڑھے گا تو حق و تواصو بالحق کی داخل، گھر کو سنبھالے گا، سمجھائے گا و تواصو بالحق، پھر آگے اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا۔ اور یہ بات بھی درست نہیں کہ یہ گھر ٹھیک نہیں، یا اولاد ٹھیک نہیں، یا بیوی ٹھیک نہیں، یا بچے ٹھیک نہیں، یا گھر والے صحیح نہیں، یا بھائی صحیح نہیں، رشتہ دار ٹھیک نہیں تو آگے بات نہ کرو، یہ فارمولہ بھی درست نہیں۔ کئی ایسی مثالیں قرآن حدیث میں موجود نے کہ برادری ٹھیک نہیں سی، انبیاء آگے بڑھ، بیوی ٹھیک نہیں سی، انبیاء آگے پھیلاؤ، دعوت کا سلسلہ جاری رکھو، اولاد نافرمان اور اعمال صالحہ کرنے والی نہیں سی، ایماندار نہیں سی، انبیاء نے بات نو آگے پہنچا۔ کسی نو ٹھیک کرنا ذمہ داری نہیں، اولاد جوان ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو تب گوانڈیاں نو جا کے پیغام دو گے؟ نہیں، تمہاری دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اولاد تک بھی اور عوام تک، جو قبول کرے یا نہ کرے یہ ذمہ داری تھوڑی۔ اپنی توانائی صرف کر، اپنی کوشش، اپنا خلوص، دل دی گہرائی نال دوسرے تک بات پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری۔ زبان اپنی جان بولی، گفتگو جاری رکھو ہر انسان تک، ذرا برابر گناہ دیکھو اس نو روکنا اور سمجھانا اور واز کرنا یہ تھوڑی ذمہ دار۔ قرآن پاک نے کی فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنات ایک دوسرے دے فرمائے خیرخواہ نے، دوست نے، مہربان ایک دوسرے۔ کس طرح خیرخوائی ہے، کون سی خیرخوائی ہے، کون سی دوستی ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے نو نیکی دا حکم اور برائی تو روکنا۔ اور زیر بات بٹھا لیجیے یأمرون بالمعروف، ایک لفظ معروف جو ہے اس کے غور کریں، حکم دینا ہے ہمیشہ معروف کا اور روکنا ہے منکر۔ سارا قرآن پڑھ جائی، نیکی واسطے قرآن لفظ معروف آیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتواصوا بالحق، اسے حق کا لفظ آیا، اور اس آیت معروف کا لفظ آیا۔ یہ پہلے ذری بات ہر انسان بٹھا لے کہ حکم صرف معروف دا، ایک دوسرے نصیحت تبلیغ واز صرف حق دا، حق تو علاوہ کسی چیز کی دوسرے تبلیغ یا واز نہیں ہو سکتا۔
حق کیا ہے وہ بیان ہو چکا ہے کچھ گزشتہ خطبات کہ نزل علی محمد وهو الحق، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہے وہ کیے حق۔ رسول رحمت نو حکم ہے کہ محبوب اس قوم نو کسے سناؤ، کہانیاں سناؤ نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نو دوسرے تک پہنچانا جو تواڈے ول نازل ہوئی۔ تبلیغ فرض ہے، لیکن تبلیغ کا معنی یہ نہیں کہ انسان کسے کہانیاں لے کے اور گلیاں پھرے اور جائے اور مسجد جائے اور کہانیاں سنائے، کسے سنائے، حکایات سنائے۔ یہ حرام ہے ایسی تبلیغ جہدے اندر حکایات ہون، کسے ہون، کہانیاں ہون اور اقوال آراء پیش کیا جا۔ تبلیغ فرض ہے، لیکن تبلیغ جو بیان ہے اس کا تعین بھی اللہ نے فرما چھوڑا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تواڈے رب والوں نازل ہویا ہے اس نو آگے پہنچا۔ یہ کس نو حکم ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرو، جب رسول اللہ نو پابند کیتا جا رہا ہے کہ وہ دوجے نو دسنا ہے جو تواڈے ول نازل ہویا ہے۔ جدوں نازل منزل من اللہ چیز تو ہٹ کے، منزل من اللہ تو ہٹ کے، نازل شدہ چیز تو ہٹ کے رسول اللہ آگے بات کوئی نہیں کر سکتے، تے آمین کی حق ہے کہ وہی تو علاوہ کوئی چیز دوسرے تک بیان۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو نبی علیہ السلام نے ساری ڈیوٹی کی لگائی، اللہ نے ڈیوٹی پیغمبر دی لگا رہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور شان و محبوب نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اے میری امت لوگوں کو کچھ بیان کرنا جو میرے والوں تواڈے تک پہنچے۔ بلغوا انی، جو میں دسیا وہ آگے دس دو، جو میں بیان کیتا ہے وہ آگے بیان کر دو، جو رسول اللہ نے بیان نہیں فرمایا، جو قصہ کہانی واقعات اس دا ترویج، یہ دی اشاعت، اس نو پہنچانا، یہ واسطے مار کھانا، یہ واسطے تکلیفاں برداشت کرنا، یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں۔ وتواصوا بالحق، ضروری ہے نصیحت حق دی ہوئے، قرآن دی ہوئے اور حدیث رسول دی ترویج و اشاعت لی انسان کوشش کر۔ غور فرمائی، قرآن پاک پڑھ جائے، جتھے بھی دعوت کا ذکر آئے گا ساتھ ذمہ اللہ نے مقید کیتا ہے پیغمبر۔ مثلا فرمایا کہ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفات کا ذکر کیتا ہے، کی فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے محبوب تسی دائی بن کے آئے ہو، دعوت دینے والے، لیکن دعوت کیسے دینی ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، میرے حکم نال، میری اجازت نال، جو کچھ میں کہاں گا وہ آگے بیان فرما۔ رسول اللہ نو اجازت نہیں ہے اپنی طرفوں کوئی بات کہن، اور کون ہے اللہ دی زمین تے جو قصہ سنائے دوسرے نو نصیحت نہیں، کوئی کہانی سنائے، کوئی حقائق سنائے۔ تبلیغ دے انکاری نہیں، تبلیغ میں جو کچھ بیان ہوتا ہے، تبلیغ دے آڑ پردے جو بربادی ہوتی ہے عقیدے دی، وہ دی خلاف کہ بلغ ما انزل الیک من ربک بلغوا انی ولو آیہ، حق دی ترویج، حق دی اشاعت، حق نو پھیلاؤ، قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، امت نو سناؤ، سمجھاؤ، اصلاح کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 23 سال اصلاح کی ہے۔ کس بات؟ قوم دی اصلاح ہوئی کہ دے ذریعے، قرآن دے ذریعے اور حدیث دے ذریعے تزکیہ ہوئے، اندر بھی پاک صحابہ کرام دے ہوئے۔ آدھ نہیں جی وہ لوگوں نو پاک کر لیں، لوگوں کی اصلاح لئی، کوئی قصہ کہانی کوئی بندہ سنا لے دے کی حرج؟ بھائی صحابہ کرام تو زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا؟ رسول اللہ نے اندر بھی پاک کیتا ہے، زہر بھی پاک کیتا ہے، کہ دے ذریعے؟ قرآن ذریعے، حدیث دے ذریعے۔ کھلی گمراہی جو لوگ سن، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی سن، صحابہ پاک ہو گئے، زہر بھی باطن بھی، کہ دے ذریعے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور کون ہے جڑا نصاب نیا لیا؟ اور کون ہے جو کہے نہیں نہیں قرآن حدیث تو علاوہ بھی دل پاک ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث تو علاوہ بھی اندر کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ جب رسول جیسا معلم، رسول رحمت جیسا معصوم معلم
قرآن و سنت ذریعے دوجے نے پاک کر سکتا ہے، اور کون جڑے نو چھوڑ کے کسی نے پاک کر؟ اندر گند ہی بچائے گا، گند ہی پھیلائے گا، کسے سنائے گا، کہانیاں سنائے گا اور بد عقیدگی پھیلائے گا۔ صفائی اندر دی یا قرآن نال ہو سکتی ہے اور محمد رسول اللہ دی حدیث نال ہو سکتی، اس تو علاوہ کوئی شے ہے ہی نہیں جہد نال اندر دی منجائی، صفائی، ستھرائی، تزکیہ ہو سکے سوائے قرآن دے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ دوسرا لفظ کیڑا استعمال ہویا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی دا حکم دو، نیکی نیکی واسطے لفظ کیڑا ہے؟ معروف۔ معروف کس نو آندے؟ پہچانی ہوئی شے، معروف پہچانی ہوئی چیز۔ تو اللہ نے لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ فرمایا نیکی دا حکم دینا جڑی چیز معروف ہوئے۔ معروف دا کیا معنی؟ جو پہچانی ہوئی ہوئے، جس دا کوئی شہرا، تذکرہ، ذکر پہلے موجود ہوئے۔ اور معروف دا کی معنی بنے گا؟ ایسے عمل دی دعوت جیڑا عمل معروف ہوئے، اور معروف دا کی معنی پہچانی ہوئی چیز جیڑی پہلے اس کائنات آئی ہوئے، یعنی محمد رسول اللہ نے یا صحابہ نے وہ عمل کیتا ہوئے گا تے معروف ہوئے گا۔ یہ رسول اللہ نے کم کیتا نہیں، صحابہ نے کیتا نہیں، وہ معروف نہیں ہوتے، مجھول ہوتے، عمل معروف ہے ہی نہیں۔ معروف پہچانی ہوئی چیز جیڑی پہلے ہو چکی ہے، رسول اللہ کر چکے، صحابہ کرام کر چکے۔ جیڑی چیز صحابہ کرام اور رسول اللہ دے زمانے چ نہیں سی، وہ چیز معروف نہیں، وہ نیکی نہیں، وہ کوئی مجہول نہ بار کٹ کے لے آندی ہے، نہیں ہے، بدعت اس نو کیا جاتا ہے، ضلالت کیا جاتا ہے، معروف نہیں ہے۔ معروف نہیں، ضروری ہے کہ اس نو محمد رسول اللہ کرنے والے ہوں یا صحابہ کرام کرنے والے ہوں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لازم ہے ہر انسان تے، جس طرح دوستو سنو، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح میرے اور تہاڈے اتے دوسرے نو سمجھانا اور دوسرے نو نیکی دا حکم دینا یہ فرض ہے، ضروری۔ قرآن پاک نے کی فرمایا؟ قرآن پاک کی آیات تے غور فرمائیے۔ میرے تہاڈے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نازل ہونے والی کتاب نے کوئی بات چھوڑی؟ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے سورۃ الاعراف وچ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیتا گیا، یہودیاں کو حکم دیتا گیا، وہ شکار کرتے سن، ایک بستی رہندے سن، جڑی بستی بالکل سمندر دے کنارے، دریا دے کنارے، سمندر دے کنارے، کاروبار کی سی مچھلی دا، مچھلی پکڑتے سن اور دیگر ممالک نو بھیجتے سن، بیچتے سن، خرید و فروخت کرتے سن۔ انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ دن، ہفتے دا دن تہاڈی عبادت دا دن، جویں ساڈا عبادت دا دن جمعہ، انہوں دا ہفتے دا سی۔ اللہ دا امر ایسا کہ اللہ نے اس قوم دی ازمائش کر لی۔ ازمائش دے اندر پورے 6 دن مچھلی جناب تھلے رہے، آئی کوئی نہ۔ جدو ہفتے والا دن آئے، مچھلی جناب تیرے، مچھلی بڑے بڑے چونٹ تے لشکر انہوں نظر آؤ۔ اللہ نے کاروبار منع کیتا سی کہ ہفتے والے کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل نے سمایا اس ہفتے دے بارے۔ پھر ہویا کہ انہیں جدو ویکھیا نا بھائی مچھلی تے آندی ہفتے نو، کوئی ترتیب ہونی چاہیے، کوئی ترکیب ہونی چاہیے جس اللہ بھی راضی رہے اور کاروبار بھی متاثر نہ ہو۔ جو دو چیزیں اکٹھیاں ہو جان ادو بندہ ذلیل ہو جائے۔ جو ذہن جو ہوئے نا، کئی دوست سوا پوچھتے ہیں کہ میری ملازمت فلاں جگہ تے ہے، فلاں مثلا بینک وغیرہ ملازمت ہے، جی جائز ہے؟ بھائی نہیں جائز۔ پھر دعا کرو اللہ میں نے کوئی اچھی ملازمت دے تو میں چھوڑ دیا۔ کیسا؟ یعنی کہ ترتیب ہے کہ اللہ میں نے پہلے حلال دے تو میں پھر کی کروں گا حرام چھوڑا، تو جے حرام حلال نہیں دینا تو پھر میں حرام چھوڑن لی تیار کوئی۔ مومن تو ہے نا جڑا پتا چل جائے چیز ناجائز ممنوع ہے، حرام ہے، چھوڑے، پھر دعا کرے اسے وسیلے نہ لگے اللہ میں حرام چھوڑے ہے تینوں راضی کرو واسطے، یا اللہ ناجائز میں چھوڑ دیتا
ہن مینوں حلال چیز عطا فرمائے، چاہ کاش ہوئے، پھر اللہ حلال عطا فرماندا ہے۔ دعا کرے اللہ میں حلال حرام کھاندے رہنا ہے، انشاءاللہ اس ویلے تک جب تک تو حلال نہیں دے گا، پہلے حلال دے تے وافر دے، پھر میں چھوڑاں گا حرام۔ ایہو جہا دھوکا کس نوں دتا جا سکدا؟ اور کہن گا کاروبار بھی جاری رہے تے رب بھی راضی رہے۔ مچھلی آندی ہفتے والے دن کی کری؟ قرآن نے بیان فرمایا انہاں دریا دے کنارے تالاب چھوٹے چھوٹے بنا لے، بالکل سمندر دے کنارے، یہ سمندر چھل ماردا سی، اگے وہ بیٹھے انہیں کاروبار نہیں کرنا، جدو مچھلی اس پاسے آنی نا انہوں نے تالاباں اگوں نہ پانی روک لینا بند کر لینا، اتوار والے دن مچھلیاں پھڑ لینی، ایک دن قابو کرنی نے، باقیدار تجارت نہیں نہ کیتی، کاروبار نہیں نہ کیتا، صرف فسائیاں ہی نے نا، تے اتوار نو پکڑ لیں گے، پکڑ کے تے انہوں فروخت کر بیچ لا۔ اللہ پاک کے سامنے جدو یہ تعویل انہاں کرنے کی کوشش کی تھی، ہن کچھ لوگ ایک کام کر رہا ہے جس وال میں تو مسئلہ سمجھان کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایک کام کر رہا ہے اور کچھ لوگ انہوں نے منع کر رہا ہے، اور کچھ لوگ آندھنے یار اپنے آپ نو ٹھیک کرو، دوجے دی تو جڑی پرواہ، ٹھیکہ لے آیا سارے سرگوتھے دا، ٹھیکہ لے آیا پورے سا پاکستان دا، ٹھیکہ لے آیا ہر بندن ٹھیک کرن دا، اے کوئی گل ہے بندہ اپنی نماز پڑھے اپنا اپنے ٹھیک کر لے بندہ جنت ٹر جا، این جنت چلے جاندے ہوندے، اے جے کام سوکھا ہوتا نا، اللہ دی قسم سارے انبیاء جنت دے سردار، لیکن کیوں مارا کھا دیا، کیوں شہید ہوئے، کیوں قتل ہوئے، کیوں شہید ہوئے، کیوں غزوہ احد سجے ہے، کیوں بدر سجے ہے، کیوں خندق گئے، کیوں تبوک گئے، کیوں طائف گئے؟ یہ تقاضا ہے، اعمال نال جنت ہی نہیں جاندا، خسارے چوں نکلن دا راستہ ہی ہے اپنے آپ نو ٹھیک کرے وتواصوا بالحق، اور دوجے نو ٹھیک کرنے واسطے اپنے گھر چوں نکل کھڑا ہو، ضروری ہے، فرض، اس تو بغیر نجات ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں دوسرے نہ دساں تے نجات پا جاوا، اپنی نماز اپنے اعمال ٹھیک کر کے۔ ہن قرآن پاک نے ونڈ فرمائیے تین گروہ، دو گروہ کیڑے نے؟ ایک شکار فنسان والا، وہ تعویل کرنے والا، دوجا انہوں نہ روکن والا، اور تیسرا انہوں روکن والا، یا اللہ دا حکم ہے صبر کرو، اور ہفتے والے جدو کاروبار حرام ہویا ہے تے تسی نہ کرو، یہ تعویل نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں، جائز نہیں۔ ہن سانو کی اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرما وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرو انہاں کولوں، انہاں پوچھو، انہاں کولوں یہودیاں کولوں پوچھو، انہاں عیسائی یہودیاں کولوں پوچھو، وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، انہاں کول سوال کرو اس بستی والیاں دے بارے، کیڑی بستی؟ فرما الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جڑے سمندر دے کنارے رہندی سی، سمندر دے کنارے رہائشی بستی سی، اس بستی دے والیاں دے بارے انہاں کولوں پوچھو، انہاں دی کتاباں بھریاں نے محبوبہ، یہودیاں کولوں پوچھو، تورات کھولن پڑھن کہ ایک جی قوم نہیں آئی جڑے دریا دے کنارے سمندر دے کنارے رہندی سی، تے انہاں کیا کیتا ہے؟ فرمایا اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم، فرما جدوں انہاں ہفتے والے دن دے بارے اللہ نے آزمایا، انہاں زیادتی کی تھی، فرمایا اذ تاتیہم حیتانہم، جدوں مچھلیاں آندیاں سن، فرمایا ہفتے والے دن مچھلی آندی سی، اور ہفتے تو علاوہ مچھلیاں اوپر نہیں سی آنیاں، پریشان ہو گئے، اور انہاں مچھلیاں روکن کی کوشش کی تھی، اللہ فرماندے نے انہاں نافرمانی کی تھی، اور دوسری قوم فرما وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ایک قوم دو اسے تقسیم ہو گئی، ایک ترکیب کرنے والے، شکار پھنسانے والے، ہفتے والے دن زیادتی کرنے والے، ہفتے والے دن گناہ کرنے والے، ہفتے والے دن اللہ اور رسول دی نافرمانی کرنے والے، تے دوجی قوم آندی ہے، انہوں وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ، ایک گناہ چھوڑ دے، اللہ دی نافرمانی ہے، تے کچھ لوگ آندے یار نہ سمجھاؤ، تیجا گرو
جیڑا آندا ہے اپنے آپ نو ٹھیک کرو. ایک قوم نو سمجھا رہے ہیں، ایک کچھ بندے سمجھا رہے یار نہ کرو، ایک گناہ ہے جدو اللہ نے روکیا ہے نہ کرو. تے تیسری قوم کھڑی ہوئی، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں سمجھا دیو انہوں، کیوں اپنے آپ نو ہلاکت ہی پاندے ہو؟ یہ تواڈے مخالف ہو رہے ہیں، تواڈے خلاف گلاں کر رہے ہیں، تسی انہوں سمجھا دیو، ہر والے نصیحت کر دے ہو. یا اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، خود اللہ پکڑ لوے گا، خود اللہ نے عذاب دے لوے گا، تسی کیوں انہوں منع کر دے ہو، کیوں روک دے ہو؟ تے اگو مومن کی آندے، روکن والے کی آندے، آواز کرن والے کی آندے، لوگوں کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی انکار کرے یا ہاں کرے، سمجھان دے جاؤ، لوگوں سمجھان دے جاؤ، جتے شرک ہو رہا سمجھاؤ، جتے بدعت ہو رہی ہے سمجھاؤ، جتے گناہ ہو رہا سمجھاؤ. شرابی بندہ ملے شراب تو انہوں جناب نصیحت کرو، جناب کوئی بندہ حرام کھانے والا ملے انہوں حرام دے نقصانات کو آگاہ کرو. لازم فرض ہے، جویں بندے تے نماز فرض ہے ایویں بندے تے دعوت بھی فرض ہے، جویں نماز فرض ہے ایویں دوجے نو جہنم تو بچانا بھی فرض ہے. فرمایا غور کرو، قرآن پاک دی آیات تے منع کر رہا ہے. کچھ قوم دے لوگ کہنے لگے یار نہ روکو انہوں، نہ روکو انہوں، نہ سمجھاؤ انہوں، نہ واز کرو، نہ نصیحت، اللہ خود پکڑ لوے گا. اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. اللہ فرماتے ہیں اسا راتوں رات فیصلہ کر لیا انہاں دے اوتے عذاب لے آنا. پھر اسا عذاب کنہاں دے اوتے لے آنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جنہاں گناہ کیتا ہے انہاں بھی میں راتوں رات بندر بنا دیتا تے جنہاں نہیں روکیا انہوں نے بھی میں بندر بنا دیتا ہے. جنہاں انہوں نے سمجھایا یار نہ روکیا کرو انہوں نے بھی بندر بنایا ہے. بندر بڑھن تو کون بچنے؟ انجین الذین ینہون عن السوء. اللہ فرماتا ہے پوری قوم چوں صرف او بچ گئے جنہاں نے انہاں نو برائی تو روکیا سی، او بچ گئے. باقی چپ چپاتے خاموش تباہ، نہ چھیڑو نہ چھوڑو، کسی نہ کچھ کہو، جو کچھ کر دے کرن دو، سارے ہلاک ہو گئے، بندر بنا دیے گئے. گناہ کرنے والے بھی بندر بن گئے، نہ روکن والے بھی بندر بن گئے. الٹا واعظین دے خلاف بولنے والے، علماء دے خلاف بولنے والے اور دعوت اللہ دینے والے لوگ جو سمجھان والے انہوں دے خلاف بولنے والے سارے دے سارے فرما بندر بن گئے. نافرمانی دی وجہ تو اللہ نے ذلیل کرتا رسوا کر چھوڑے ہے. قرآن کی آندا ہے ایک خسارے کے اندر چلے گا، نقصان اندر چلے گا. قرآن فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فرما نقصان تو ہی بچ سکتا ہے جڑا ایمان لے آوے، ایمان لان تو بعد اعمال صالحہ کرے، اعمال صالحہ تو بعد وتواصوا بالحق، حق دی تبلیغ کرے، ترویج کرے، ارشاد کرے، دوجے نو حق پہنچائے، پہنچاندہ رہے. اس فرض ہے، ضروری ہے. بلکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ جنہ حق نو دوسرے تک پہنچایا نہیں انہاں دی حالت کی فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. فرمایا عیسی ابن مریم دی زبان تو اور داؤد علیہ السلام دی زبان تو انہاں لوگاں تے لعنت کروائی. لعنت انہاں لوگاں تے، انہاں کافراں تے، انہاں بے ایماناں تے. کیڑا تے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرما جڑے گناہ کردے سن انہاں تے لعنت کنوں کول کروائی؟ دو نبیاں کولوں، داؤد علیہ السلام کولو، عیسی ابن مریم کولو، کہ لعنت کرو انہاں تے جنہاں کفر کیتا ہے، جنہاں گناہ کیتے. صرف انہاں تے ہی لعنت نہیں. اگلی بات سنو، فرما کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. انہاں تے بھی لعنت کرو جنہاں انہاں نو روکیا نہیں. اپنے آپ نو ٹھیک کر لو. اپنے آپ نو ٹھیک کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کوئی شک نہیں. لیکن دوجے نو حق پہنچانا بھی فرض. پورا اسلام وتواصوا بالحق تے کھڑا ہے. یہ کافران دا فرمولہ ہے. آندے سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
چار دیواری اندر جو چاہو کرتے رہو، باہر نہ نکلو، نہ سمجھاؤ، نہ واز کرو، نہ نصیحت۔ تو ہوں تو ویسے ہی کوئی ایسا ماحول بنا دیتا گیا حق نو بیان کرنا تے اس دا رنگ ہی دوسرا ہو گیا، اس نو فرقہ وریت آ پتہ نہیں فرقہ وریت نو سمجھایا نہیں گیا یا سمجھا نہیں گیا، یعنی ایک گروہ نے جو مسلک بنا لیا، جو ذہن بنا لیا، سوچ بنا لی، بھائی وہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے، وہ اصلاح تے ہونی نہیں، وہ دے خلاف اگر بات کرو گے تو فرقہ وریت لڑائی۔ عجیب حالات نے کہ قرآن و سنت کی سری مخالفت ہوئے، بیان کرو گے تو وہ فرقہ وریت ہوئے گی، قانون کی ساتھ چاہو گے پکڑے چاہو گے، بھائی یہ فرقہ وریت ہے۔ فرقہ وریت اللہ دے بندوں اس نو آندے نے جڑی بات قرآن دے خلاف ہوئے، محمد رسول اللہ دی سنت دے خلاف، جو قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، شریعت بیان کرے، دعوت دے، جذبے نال، نیکی نال، للہیت نال، دل کی گہرائی نال قرآن بیان کرے، حدیث بیان، وہ فرقہ وریت کس طرح ہوئے؟ یہ قرآن و سنت بیان کرنا فرقہ، یعنی پہلے کوئی تعریف ہوئے، ضروری ہے، لازم ہے کہ فرقہ وریت ہے، کوئی تعین تے ہوئے کہ فرقہ وریت آندے کنوں نے ہوندی کی، یہ کس بلا دا نام ہے، کنوں آندے نے فرقہ وریت؟ قرآن اور سنت عجیب حالات نے۔ رات نو ہی اسی پتو کی ضلع قصور دے جلسے اسی گئے سا تے جتھے جلسہ سی نا، پروگرام سی، اسی گلی بہت ایک بڑا دربار سی، اس دربار تے بندہ سن کے ویکھ کے حیران ہو، ایویں سی نالو دربار دے گزرے تے تقریباً بہت سارے سن تے جدوں تو پوچھیا تے پتہ چلیا کہ دربار دے 40 کتے بنے ہوئے، کتے اینج بند کٹے بھی نہیں پلے جویں کتے پلے ہوئے، دودھ اور جناب دیا، دودھ، بادام، کتیاں نو تے اس دربار دا نام کتیاں دی سرکار، لوگ آ رہے ہیں، کتیاں نو جفیاں پا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، کتیاں نو جناب تبرک سمجھا جا رہا ہے، ہاتھ لا رہے ہیں، کوئی خوراک پا رہا ہے، کوئی بادام پر کتیاں نو اور کی جائے، کوئی مرید آندا ہے جناب وہ لسی پا رہا ہے، کوئی دودھ پیش کر رہا ہے، کوئی جناب بادام پیش کر رہا ہے، کھائی جا رہا ہے۔ اے حالت کیفیت جے تسی کہو گے تے نال ہی پر جلسہ اسی گلی تقریبا تے پولیس نے یہ گل لکھوائی ہوئی سی جڑے تواڈے خطیب آندے پے انہوں نے یہ سمجھا دو کتے والی سرکار نو کوئی نہیں کہنا، یہ جو ہوندا رہے، اے تے کوئی بات نہیں کرنی، یہ جے بات کرو گے تو فرقہ وریت ہوئے گی، لڑائی ہوئے گی، جھگڑا ہوئے گا، پابندی ہوئے کہ حضرت سرکار نو کچھ نہیں کہنا، نہ انہاں نو کچھ کہنا، نہ دے کتیاں نو کچھ کہنا، جو ہوندا رہا۔ عجیب حالات و کیفیت، انسان نے دھمال ماری جا رہی، ملنگ اکٹھے ہوئے باہر چوک، پھر جناب تل کھڑک رہے ہیں، وہ اندر جا رہا ہے، عجیب رنگ دے انہاں کپڑے پائے، عجیب انہاں دی صورتاں نے، پیراں تو ننگے نے، کتیاں دی مالش کر رہا ہے، اور لوگ تھوڑا آ رہے ہیں، جمعرات سی ویسے بھی رات تو جمعرات نو کتیاں دی پوجا اور زیادہ اجر و ثواب دی بات سی۔ عجیب کیفیت ہے فرقہ وریت، یعنی کہ انہوں فرقہ وریت آ کیا سی کہ بے فرقہ وریت، اس نو فرقہ وریت آندے ہو کہ سریعن پوجا ہو رہی ہے اور کوئی غیرت مند ایسا نہیں جو روکے ٹوکے اور کہے اللہ دے بندو وتواصوا بالحق، حق کس نو کیا جاتا، حق دی ترویج و اشاعت، حق پھیلانا، اور لوگ ویسے مشورے دے حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک ہوں تو پھر انشاءاللہ حق بیان کرا، ہوں دسو حالات ٹھیک ہو جان پھر حق بیان کرنے کی لوڑ ہے یا تسبیح پھیرن کی لوڑ؟ پھر بندہ ذکر کرے، اذکار کرے، حالات ویسے ٹھیک نے، دنیا ویسے ٹھیک ہے، شرک پونجی مک جائے، بدعات ختم ہو جان، ہر بندہ ٹھیک ہو جائے، پھر اندر بیٹھو اللہ اللہ کرو، جب اینج دا منظر پیش ہو جائے پھر قرآن کی آندا ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، جب فوجاں دی فوج اسلام وچ ہون، دین تے ہون، تسی تسبیح کرو، اللہ دا بڑائی بیان کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، تے جدوں باہر شرک و بدعت ہون ادو تسبیح نہیں بچانی، ادو باہر نکلنا بچانا،
باہر نکلنا، حالات دا مقابلہ کرنا اور قرآن و سنت دا پیغام بیان کرنا، پہنچانا فرض ضروری، اس تو بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ سارے اسلاف کی زندگی پڑ جائیے، وتواصوا بالحق اندر زندگی بسر ہوئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سیرت کردار پڑھو، آپ مجسمہ اخلاق کو کردار نے، کوئی ہے کہ نماز کمی، اعمال صالح کمی ہے یا ایمان کوئی کمی؟ صرف وقت حاکم نے ایک بات اختلاف ہویا ہے، نکل پڑے کہ اللہ دی ہاتھ نو توڑیا جا رہا کہ بادشاہ وقت ایک عورت ویکھی بڑی خوبصورت، بادشاہ دا جی چاہیا کہ ذرا نکاح کر، نکاح پتہ کیتا ہے عورت دا رشتہ تے پتہ چلے تے پہلے ہی شادی شدہ تے شوہر زندہ ہے تے تسی ہن نکاح تے اس نہ کر نہیں سکتے۔ انہیں پھر کیا ہن کی راستہ ہے؟ یہ ہفتے والے دن تعویل ہو سکتی ہے تے کوئی اس امتی مولوی ہو جائے کٹ سا۔ بادشاہ نے رابطہ کر لیا کسی مولوی نال، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی، یہ کوئی عہدہ شہدہ دے ہوتے کچھ کر لینا گنجائے۔ پھر منصب ملیا، قاضی بنے اور فتویٰ دیتا کہ تسی اس بندے نے بلا کے کہو بادشاہ وقت جی چاہے تو اپنی بیوی طلاق دے دے، تسی شادی کر دو۔ اس نے کہا باجی وہ نہ مانے، انہوں نے کہا نہ مانے تو جبری کروا لو، بادشاہ کو کیڑی گل ہے جڑی نہیں منوائی جا سکتی۔ بلایا گیا اس بندے نو کہ اپنی بیوی طلاق دے، بادشاہ وقت اس عورت نہ نکاح کرنا چاہتا ہے، سارے خاموش، سناٹا سکتا تاری ہو گیا پورے ملک اندر۔ ایک امام مدینہ امام مالک کھڑے ہو فرمایا نہیں، رسول اللہ فرما گئے سن جبری طلاق نہیں ہو سکتی، جبر۔ ہن ویکھ لو قانون بنتے جا رہے، مولوی ہیں سب سنگے چپ کر کے بیٹھ، بڑیاں تو لے کے چھوٹیاں تک، جے تسی بیوی کو پوچھ کے دوجی بغیر پوچھے شادی کی تھی تو کوڑے لگنے جیل جاؤ۔ کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دین؟ اگر بچی تہاڈی چھوٹی عمر وچ نکاح ہو گیا، بالغ ہون تو پہلے باپ نو بھی سزا ہوئے گی۔ پوچھئے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، کیا سیدہ عائشہ دا نکاح نہیں ہوا 9 سال دی عمر وچ؟ کیا قرآن نے خود بیان نہیں فرمایا کہ اگر اس عورت نو طلاق ہو جائے جس نو حیض ابھی نہ آندا ہوئے، نابالغہ ہوئے، اور اس عورت بچی دا نکاح ہو جائے پھر انہوں طلاق ہو جائے، اس دی کیا عدت دے مسائل قرآن نے بیان نہیں فرمائے؟ نص قرآنی دی مخالفت، نص رسول حدیث رسول دی صریحاً مخالفت، سزا ملے گی اس بندے نو جے دی بچی چھوٹی عمر چ نکاح تعین کرے گی، پھر حکومت 14 سال 15 سال 18 سال اس تو کم بچی کا نکاح ہوئے گا تو سزا ملے۔ جے بغیر پوچھے شوہر نے اپنی پہلی بیوی تو نکاح کر لیا، مرد جیل جائے، نکاح پڑھان والا بھی مولوی بھی نال جیل جائے۔ جیل جان گے کیوں؟ خاموش ہے پورے علماء، جیلہ تو ڈرے ہوئے، سلاخہ تو ڈرے ہوئے، پریشان، مراعات یافتہ، فوائد واسطے دنیا نہیں، مر مٹنے والے، کوئی آواز بلند کرنے والا ہے نہیں، خاموش۔ جو کچھ سنو امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو، یاد رکھو امام مالک دے دور جنہ فتوہ جاری کیتا سی یا جنہ حمایت کیتی سی نام مٹ گئے۔ بتلاؤ کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سی مسجد مدرسہ ہے جہاں امام مالک کا نام آج تک نہیں گونج رہے رحمت اللہ؟ صرف وتواصوا بالحق دیتا اللہ بڑی بلندی عطا فرماندے۔ ہاں مار تکلیف پریشانی برداشت کرنی پہ، فرمایا بادشاہ وقت سن لو، جبری طلاق جائز نہیں ہے، رسول اللہ روکے، جبر نہیں ہے طلاق، نہیں ہے نکاح، جبری نہ طلاق۔ بادشاہ وقت نے گرفتار کروا لیے، گرفتار ہو گئے، داڑھی موڑ دیتی گئی، شہید کرتی، چہرہ سیاہ کر دیتا گیا، گدے دے چڑھا دیتے گئے۔ تو کی فرما رہے ہیں اس حالت سزا ہتھکڑیاں لگی ہو، گدے دے چڑھیا ہوئے، منہ کالا کیتا گیا ہو،
اس حالت بھی جا رہے نے گلی تے کی فرماندے جا رہے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سواری تے سوار نے گدے تے سوار نے منہ سیاہ کیتا گیا ہے، داڑھی شہید کر دی گئی ہے، اور امام مالک فرمان لوگوں جیڑا جاندا ہے او تے جاندا ہے، مینوں جیڑا نہیں جاندا او جان لوے میں امام مالک واں۔ جدو داڑھی موڑ دیتی جائے پھر کنے پہچاننا سی؟ جڑا جاندا ہے جان لوے، جاندا ہی ہے، جڑا نہیں جاندا پہچان لوے۔ میں مالک امام مدینہ مالک بن انس وہاں سن لو بادشاہ وقت آندا ہے جبری طلاق ہو جاندی ہے۔ میں کیا جبری طلاق نہیں ہوندی، رسول اللہ فرما گئے نے میں گدے تے کیوں چڑھاندے ہو، سزا کیوں دیندے ہو؟ جے میں منوانا جے کوئی قرآن دی آیت پیش کرو، مصطفیٰ دی حدیث پیش کرو، جے قرآن دی آیت نہیں تے حدیث نہیں، سن لو مدینے والے ہو جبری طلاق نہیں ہو سکتی۔ جیل وچ بھی گرفتاری دی حالت وچ بھی حق دا بیان جاری، خسارے چ رہنے فائدے چ رہ اللہ دی قسم خسارے چ رہے جنہ ہاں نال ہاں ملائی، جنہ انگوٹھے تے انگوٹھا لا چھوڑیا، بس جو سرکار فرما رہے ٹھیک فرما، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، نام مٹ گئے۔ بتلاؤ جنہ علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ کے دور ایک شریعت بل پیش ہویا، مولوی سارے من کے آ گئے، علامہ شہید کھڑے ہو گئے، نہیں یہ قرآن و سنت نو نیچے رکھیا گیا ہے، فقہ نو اوپر رکھیا گیا ہے، سارا زمانہ مان جائے میں تسلیم نہیں کروں گا۔ شہید ہو گئے، ماننے والے بتلاؤ کنے کنے منیا سی، مٹ گئے نام، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں ذکر نہ ہوئے پورے ملک اندر، پورے ملک اندر، عرب دنیا اندر یہ نام بلند ہوتا ہے۔ وتواصوا بالحق دے اندر آخ یہ امام احمد بن حنبل سیرت دیکھ لو، ابن تیمیہ سیرت پڑھو، یہ اسلاف جو گزر گئے ایک یہ پاگل سن، نعوذ باللہ دیوانے سن، نہیں کیا نماز دے خود پابند نہیں سن، پابند سن، کیا انہاں دے سامنے فرمولہ نہیں سی کہ اپنے آپ نو ٹھیک کر لو بچ جاؤ گے؟ نہیں، سارا قرآن پڑھ جائیے، ایک آیت پیش کیجئے کہ اپنی اصلاح کرنے والے انسان کامیاب ہو سکے، اپنی اصلاح کرنے تو بعد دوجے دی اصلاح ضروری، پیغام پہنچائیے، آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام کے روندے سن اور کرلاندے سن، اور کیفیت دل دی کی سی، فرما اللہ کا باغیو نفسکا، محبوب جی اسی توڑے دل دی کیفیت جاننے، لوگاں دے گناہ ویکھ ویکھ کے تسی تے اپنے آپ نو ہلاک کر بیٹھو، اپنے آپ نو مار بیٹھو گے، اتنا نہ سوچیا کرو۔ جی میں آدھو یار تو کسی دی سوچ انجی ختم ہو جائے، اللہ فرماتا لعلک باخع نفسک، اپنی جان گوا بیٹھو گے لوگاں نہ سوچ کے، غارج کیوں گے لوگاں دے حالات و واقعات سوچ کے، ہجرت کیوں کیتی ہے، نماز نہیں سی پڑھن دیندے، کیوں مصطفیٰ نے ہجرت کیتی، غار ثور راتہ گزاریا، کیوں لمبے صبر کیتے، کیوں صحابہ شہید کروائے؟ کیا یہی اختلاف سی کہ ہمیں نماز پڑھنے تو، ہمیں گناہ نہ، ہم گناہ نہیں کرتے اس وجہ تو مار دے سن؟ نہیں، وہ تو آندے سن آپ گناہ نہ کرو، اپنی نماز ٹھیک کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، ساڑھے عقائد نو چیلنج نہ کرو، ساڑھا رد نہ کرو، باہر نہ نکلو، چوکا چراوت بیان نہ کرو۔ وتواصوا بالحق دا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان دین الہی دا دائی بن جائے، اپنے اپنے حلقہ آباد مت سمجھو کہ نجات اس طرح ہو جائے گی، اپنے اپنے حلقہ آباد۔ کتنے ہی لوگ نے جنہیں اپنی دکانوں تے بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کی، کتنے ہی لوگ نے جنہیں اپنے کاروبار نو بھی نال نال چلایا، نال نال دین دا پیغام بھی امت کو پہنچایا، جڑا آیا ہے دوست آیا سنگی آیا اور سنو دین دی دعوت بھی پیش کی، بے شمار ایسے لوگ، بلکہ اگر سیرت ایسے لوگوں کا تذکرہ کیتا چاہے، راول پنڈی اندر مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ گزرے، اور کچھ دن پہلے میں انہوں نے کئی دفعہ تقاریر ذکر کرتا سا، وہ تقاریر کا ذکر سن کے انہوں دی اولاد دوتے بھتیجے میرے علم میں نہیں سی،
انہاں کدے وہ سن کے نیٹ تو وہ رابطہ کیتا، ملاقات ہو گئی انہوں دے نواسے نال بھی اور انہوں دے بھتیجیاں نال، کہ ساری زندگی انہاں حق دی بات، اللہ نے پہلے حق عطا کیتا ہے، اصل وچ ساڈے آبا و اجداد اس عقیدہ توحید نال وابستہ سننا جے سانو قدر و قیمت نہیں۔ جڑا بندہ شرک چو آیا ہوئے، بدعات چو آیا ہوئے اور ضلالت چو نکلیا ہوئے، گمراہی چو نکلیا ہوئے، انہوں پھر حق دی کچھ قدروں دیے، پھر وہ اپنی حالات زیرت دے روند ہے اور سوچتا ہے کہ دوجے دی اصلاح ہو جائے۔ مولوی بہادر بیگ رحمہ اللہ جو بند مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم مولانا غلام اللہ خان انہوں دے شاگرد ہوئے، استاد جی نے اختلاف ہو گیا، راجہ بازار راول پنڈی دورہ تفسیر جاری، مولانا غلام اللہ خان صاحب بیان کرتے کرے دورہ تفسیر فرمان لگے کہ لا الہ الا اللہ، یہ لا جڑا ہے توحید عقیدہ سمجھا رہا ہے، جتھے آ جائے پیچھے کچھ نہیں رہندا۔ یہ معنی یہ ہے کہ اللہ تو سوا کوئی تہاڈا معبود نہیں، کیونکہ لا گیا آگے الا گیا، لہذا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ۔ ایویں انا خاتم النبیین لا نبی آباد سمجھا رہے ہیں، دیکھو نا اللہ۔ اسی طرح پیغمبر تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ لا گیا انہیں کہتے کوئی اہل حدیث عالم دی غالباً مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ تقریر سن لی، وہ کہنے لگا استاد جی ایک اہل حدیث لا پیش کر دیں وہ ہور بھی ہے، لگا وہ کہڑا ہے؟ لگا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جڑا لا ہے یہ کی اصلی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بیٹا یہ لا وہ نہیں جڑا ہے، انہیں اپنے عربی گرامر سمجھایا کہ وہ دو جڑے لا میں پڑھے لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی، یہ دونوں لا نفی جنس دے نے، یہ لا صلاۃ جڑا ہے یہ نفی کمال دا ہے، لہذا یہ معنی یہ نہیں بنتا جو یہ بنتا ہے۔ وہ پھر عامی آدمی سی انہیں کہ استاد جی جی انصاف کریے تو بالکل یہ تینوں لا چاہے کٹھے لکھنے لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، انہاں تیناں لاواں دے قد بالکل برابر ہے، صورت بالکل برابر ہے، دو ہی ٹنڈے نے دوہاں تریاں لاواں دے، کوئی سہری صورت تے کوئی فرق نہیں آتا، یہ وچوں کیویں فرق آ گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب فرمان لگے جدو مطلب فن سے تو پھر ہوتا ہے، کہنے لگے یار گل چلن دے کوئی ضروری تو نہیں ہر گل ہر ویلے سمجھ ہی آ جائے، تو بعد ہی سمجھ نہیں۔ بات چلی کلاس ختم ہوئی، پھر قریب استاد جی اے لا دا نتیجہ سمجھاؤ، انہیں کہا یار تیرے دماغ کی گل ہوں اڑ گئی ہے، تو فاتحہ پڑھ لے تو، لیکن یہ مسئلہ اگے نہیں دسنا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے استاد جی یہ گل تو سمجھ آئی نا، وہ پڑھ لیا میں اگے نہیں دسنا۔ ہوں اگے نہ دسنا کیڑی آیت چ وتواصوا بالحق دا معنی ہے اگے نہیں دسنا۔ مولانا غلام اللہ خان دا شاگرد مولوی بہادر بیگ باہر نکلے اور اسے راجہ بازار کی اونچی اعلان کر حضرات استاد جی فرما رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگے نہیں دسنا کسے۔ بندے سارے دوڑے آئے، استاد جی یہ کی انہاں تھپڑ مارے مولوی استاد جو سا ناراض ہوئے، تنوں کیا نہیں سی کہ اگے نہیں دسنا، کوئی بات خاص بھی ہوتی ہے راست بھی تھپڑ کھا کے مولوی بہادر پاک بیگ باہر نکلے ہے، فرمانے لگا استاد جی گل سن لو، ہوں ساتھ جان جا سکتی ہے، یہ ہوں بیان تے نہیں رہ سکتا، یہ تو ہوں میں دسنا ہی دسنا۔ پھر باہر نکلے، کاروبار سارا بیٹیاں دے حوالے چ کیتا ہے، خود پتا کیویں زندگی گزاری، سائیکل تے چڑھیا ہو، انہوں نے ایک اشتہار ہوتا سی، اج کل تو وہ خیر رواج ختم ہو گیا ہے، انہیں ایک اشتہار چھپایا سی جس منظوم کلام انہیں لکھیا سی، جس طرح اے فاتحہ یا دیگر مسائل دے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، اس دور اسی چھوٹے چھوٹے ہوتے سا مساجد لگیا ہوتا سی، انہاں مرسوم کلام فاتحہ دی اہمیت اور نماز دی اہمیت انہاں وضاحت کیتی ہوندی سی۔ خیر میں انہوں نے کیا انہاں کل موجود ہے کہ وہ بھیجن گے انشاءاللہ۔ جیڑا انہاں دے الفاظ ہوندے سن سائیکل تے چل جانا، ہن تے خیر مسجد ہی لاؤڈ سپیکر کردے پابندی، کچھ دور بہتری سی یا حالات نہیں سن اس طرح، لاؤڈ سپیکر چھوٹا جا سائیکل تے لانا، اسی تے بیٹھے ہیں نا گھر اے سی بیٹھ کے
گڈیاں سفر کر کے شاید سمجھنا کہ اصا حق دی تبلیغ کیتی ہے، اللہ دی قسم ہے جڑا کچھ پھیلیا ہے توحید دا نور اے انہاں لوگاں دی قربانیاں، انہاں چراغ جلائے نے، پھر چراغ تو چراغ جلتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ حق نے غالب آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ مولوی بہادر بیگ رحمہ اللہ سواری تے چڑھ جانا سائیکل تے پورے پنڈی دے بازار پھرنا تے جٹکے جائے سادہ جے الفاظ اعلان کرنا، وہ اعلان بڑا پیارا ہوندا، اعلان کر دے اجے بھی انہوں نے کیسٹا آڈیو ریکارڈ نے اعلان دیا، پتہ اعلان کی فرمانا، حضرات بندے ہوں متوجہ ہونا، وہ پتہ نہیں کوئی پھیری والا آ گیا، ادھر اشتہار لگے ہونا فاتحہ دا، ادھر جناب سائیکل تے اس پاس لٹکے ہونا رفع الیدین دا، پھر اعلان کر حضرات ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں جے ہوندی، اپنیاں نمازاں صحیح کرا لو، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں اور اپنیاں نمازاں سنت کے خلاف صحیح کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں جے ہوندی۔ پرچہ ہو گیا، جیلے چلے گئے، 8 مہینے جیل رہا ہوئے، دوست لین گئے بج رہائی، جدو جیل چو باہر نکلے تھے اگر دوست آئے سن 15 20 50 جتنے بھی سن، کہنے لگے میری سائیکل نہیں جیلے آئے، انہوں نے کہا سائیکل چھڈو، 8 مہینے جیل رہ کے بھی تو سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے میں گھر جانا نہیں جب تک سائیکل نے نہیں آنا، سائیکل جیل کے دروازے تے منگوائی گئی، پھر چڑھے لوگ پیدل آ رہے ہیں، وہ سائیکل تے آ رہے ہیں، ٹوٹیاں پھٹیاں نماز جیل چ بھی آنا، میں جیل کئی اہل حدیث کر آیا تھی باہر آتے ہو، 8 مہینے جڑا میں جیل رہا نا، جیل کایا پلٹ گئی ہے، اللہ دی قسم دل خلوص ہوئے، اللہ لوگوں کے دل بندے دی بات میں اتار دے، خلوص شرط ہے، اس تڑپ نال کہ بندہ صحیح ہو جائے، اس چاہت نال کہ بندہ صحیح ہو جائے، وتواصوا بالحق، حق دی ترویج و اشاعت نصیحت فرض ہے، مت سمجھو یہی میں پیغام اس آج دے خطبے کہ مت سمجھو کہ اپنے آپ ٹھیک کر لو تو بچ جاؤ گے، اپنے آپ نماز اپنی پابندی کرو، یہ فرمولہ مسلمانوں کا نہیں، یہ کافروں کا فرمولہ ہے، یہ بے دین لوگوں کا فرمولہ ہے، جڑے دین دی اشاعت نہیں چاہتے انہوں کا ذہن ہے، اپنے آپ ٹھیک کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اپنے آپ ٹھیک کرو، چھوڑو جہاں کوئی جہنم میں جان دے، استغفراللہ، کوئی جہنم میں جان دے جان دو۔ میں پوچھنا چاہنا جی تھوڑے گوان اللہ نہ کرے اگ لگ جائے کی کہو گے؟ کوئی سڑتا ہے سڑن دیو، کوئی جلد ہے جلن دیو، کوئی گل نہیں، اگ لگتی رہتی ہے لگن دیو، یا ویکھو گے اہل حدیث ہے یا دوجے مسلک دا ہے، نہیں، عیسائی ہوئے یہودی ہوئے سکھ ہوئے تھوڑے پڑوس انسان ہون دے ناتے باہر نکل آؤ گے، یار اس طرح اگر نہیں سمجھ آئی، بندہ ڈرائیونگ کر رہے ہوئے نا، آگے کتا آ جائے تو انہوں بھی بندہ بچان کی کوشش کرتا ہے، بھاویں ساریاں سواریاں مار بیٹھے کہ اے بھی اسی روح ہوئے کہ ماریا نہ جائے، اگے نہ آ جائے، گوان اگ لگی ہوئے تو پانی پاؤ گے یا نہیں؟ انسانیت کا تقاضا ہے کہ پانی پاؤ گے، تے جدے گوانڈ جہنم دی اگ لگی ہوئے بچاؤ، کون پانی پائے؟ غلط آندے ہو کہ جلن دو، غلط آندے ہو مرن دو، ہلاک ہون دو۔ حدیث سنو، بات کو ختم کرا، حدیث صحیح البخاری اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا ایک جہاز ہوئے 2 منزلہ، رسول اللہ فرما رہا ہے حدیث بخاری، بحری جہاز ہوئے 2 منزلہ ہوئے، کچھ لوگ نیچے والی منزل اندر، کچھ لوگ اوپر والی منزل سوار ہون، جڑے نیچے نے انہوں نے پانی لین سمندر چو مشکل ہے، اوپر والے سمندر چو پانی بھر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نیچوں بندے اوپر آون پانی لین واسطے، ایک آوے پھر دوجا آوے پھر تیجا آوے، بار بار آندے رہن تے اتلی منزل تے جھگڑا ہو جائے، یار ہن تسی آرام ہی کرو، تھلے بہو، تسی بار بار اتنے آندے ہو پانی لین، سانو ڈسٹرب کر دیو، تے تلواں کہے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ دوبارہ نہیں آندے پانی لین، او چکو لاڑا لوے تے تھلو سوراخ چکر لے، اتلے پتہ لگا وہ تھلے سوراخ ہون لیا، وہ دوڑن گے یا بیٹھے رہن گے، ستے رہن گے، فوری دوڑن گے، تو کہن گے کی کر دے ہو، ساڑھے آنا ڈسٹرب ہوندے سو نا، اسی ہن پانی تھلو لین لے، انہیں کیا اسی بھی ڈوب جاواں گے تو تسی بھی
نبی پاک نے فرمایا جیڑا تلوں سراغ کر رہے انہوں سمجھاؤ گے یا چلو ہون دیو پھر پانی آن دیو پھر ویکھی جائے گی؟ نہیں، فوری روکو گے، نہ کرو تسی بھی ڈوب جاؤ گے اسی بھی ڈوب جاواں گے۔ فرما جڑا گناہ کرتا ہے فوری روکو بھی ڈوب جائے گا تسی بھی ڈوب جاؤ گے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرماتے ہیں، روکو روکو بچاؤ، اس نو بھی بچاؤ، اپنے آپ نو بھی بچاؤ۔ نچلے والی منزل والے ڈوب گئے تے تساں بھی رہنا کوئی نہیں، جے گناہگار ڈوب گئے تسی بھی نہیں بچ سکو گے، جے شراب پینے والے قیامت نو ڈوب گئے، جے زنا کرنے والے ڈوب گئے، جے شرک کرنے والے بدعت کرنے والے ڈوب گئے، بچ تسی بھی نہیں سکو گے۔ بچن دا ایک اور راستہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خسارے تو نکلن در راہ چار دسنے اللہ پاک نے والعصر، قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان صحیح ہو گیا ہے، فرمایا وعملوا الصالحات، اعمال صالح جی ہو گئے نے۔ فرمایا پھر نہ بیٹھو گھر دی اندر، یار نبی علیہ السلام اللہ فرمائے، نبی علیہ السلام معصوم نے گناہوں تو پاک نے لیٹے ہوئے نے چادر کر کے لیٹے نے وہی آئی اسمان تو پہلی، پھر 6 مہینے تقریباً فترت وہی دا دور آیا ہے، پھر نبی علیہ السلام اپنی چادر لے گئے سو رہے ہیں، تے جبریل آ گئے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والوں اٹھو، جنہاں کول ایمان ہووے انہوں آرام نال نہیں سوندے محبوبا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، محبوب جی اٹھو اس قوم نو ڈراؤ۔ اللہ جی کتھوں ڈراؤن دا آغاز کرا، فرما وانذر عشیرتک الاقربین، محبوبہ قریبی رشتہ دار بلاؤ تے ڈراؤ ڈراؤ ڈراؤ، سمجھاؤ لوگانو۔ رب کی آندہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نذیر دا معنی یہ ہے کہ باہر نکلو، نذیر دا معنی یہ ہے کہ جہنم دے عذاب تو ڈراؤ۔ لوگوں گزارا جے ہوندا ہوندا صرف ایمان اپنے صحیح نال اپنے عمل صحیح کرن نال سارے انبیاء گھرج بیٹھے رہندے، اولیاء گھرج بیٹھے رہندے۔ امام بخاری و مسلم و داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، امام شافعی و مالک احمد بن حنبل محدثین علماء امت سارے گھرج بیٹھ کے وقت گزار جاندے۔ ادا مطلب انہاں دی شہادتاں دا، غزوات دا، سرایا دا، جنگاں دا، قرآن و سنت اکٹھا کرن دا، جیلاں علماء نال بھرن دا، اس بات دا تقاضا ہے کہ اپنی اصلاح نال بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دوجے دی فکر نہ کرے۔ امت دی فکر کرو، باہر نکلو، پیغام دو، سمجھاؤ اپنے اپنے حلقہ عوام تک۔ ہاں دکان تے بیٹھو، آئے ہوئے دکان دا بندہ بغیر تبلیغ تو واپس نہ جائے۔ اپنی ملازمت چ سکول چو تو ٹیچر بچے طلباء، اگر وکیل ہو تو وکلاء اندر، جناب دفتر ملازم ہو تو اپنے ملازمین اندر، دوست تو ہو دوست بیٹھے ہو تو دوستان، کوئی موقع ایسا نہ ہوئے جتے رب دا پیغام نہ پہنچے، رسول اللہ دا پیغام نہ پہنچے۔ سارے دائی ہو، پیغمبر دی ساری امت دائی ہے، دائی ہے، تم سارے دائی ہو، تم سارے واعظ ہو، جتنا علم ہے پہنچاؤ پہنچاؤ پھیلاؤ۔ یہ دوست تھی سارے دائی بن کے دسو، جتنے آپ سامنے میرے بیٹھے ہو، یہ سارے بندے باہر نکل کے ہر دوسرے نے کہنے یار نماز پڑھیا کر، یا نماز پڑھ دوجے لیان دسو۔ ایک ہفتے وچ محلے کتنی خیر ناصل ہوئے، تسی دوسری دعوت دو گے، لے آؤ گے، کسی خطبے چ لے آؤ گے، کسی نواز چ لے آؤ گے، کسی درس چ لے آؤ گے، جمعے تے لے آؤ گے، نماز تے لے آؤ گے، پھیلاؤ خیر پھیلاؤ۔ اپنے آپ نو صرف نہ سنبھالو، دوجن بھی سنبھالو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایویں سمجھو کہ دوجے دے گھر اگ لگی ہے، شرک و بدعت دی، قیامت نو تواڈے